दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है कि आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। सबसे पहले तो मेरी जानिब से माजरत कबूल कीजिए कि मैं पिछले एक दो दिन से बाकायदा वीलॉग्स की सूरत में आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, और उसकी वजह यह है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैं इस वक्त पोलैंड में हूँ। गुज़िश्ता रोज़ मैं वॉर्सो में था। आज मैं यहाँ क्राकाव की तरफ आया हूँ। 2 रोज़ मुझे यहाँ गुज़ारना है और फिर मुझे इसके बाद वापस जर्मनी जाना है। लेकिन जर्मनी जाने के बाद भी अगले दिन से मुझे जनूबी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की तरफ जाना है। तो इसलिए मैं मुसलसल आपसे बस ऑन एंड ऑफ ही गुफ्तगू कर पाऊँगा। जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू हो जाए जिस तरह इस वक्त हो रही है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर अंदाज से गुफ्तगू करूँगा। अहम मामला है। मुझे अफ़सोस है कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं उस वक्त गुफ्तगू कर नहीं पाया। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जानिब से बमबारी की गई है। अब उमूमी तौर पर तो हमारे यहाँ ऐसे मामलात पर जज्बाती रिस्पॉन्स आता है, अफ़गानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। कभी कभी ऐसा मौका होता है या कोई कोई किसी जगह पर आप किसी मामले को सियाक के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस छोटी सी बैठक में बहुत ज़्यादा फिर बता दूं, वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर सा वक्त है। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई वाकया देखा करें तो देखा करें इस वाकये के मुहर्रिकात क्या हैं, यानी क्यों हुआ है ये वाकया। और अगर ये समझ आ जाएगा कि क्यों हुआ है तो फिर हम जानेंगे कि कैसा होना चाहिए या इसको रोकने का सबब क्या हो सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बमबारी कर दी या अफगानिस्तान की तरफ से तोपें चल गई और पाकिस्तान में लोग मर गए, या अफगानिस्तान से निकल के तालिबान आ गए और पाकिस्तान से निकल के तालिबान, ये ब्लेम हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। इससे आगे है मामला। पहली बात, आज से सिर्फ 2 साल पहले 2021 में, 2.5 साल पहले, जब तालिबान अफगानिस्तान में एक सेटल्ड हुकूमत खत्म करके और वहां अपनी इमारत कायम कर रहे थे, तो हम तब ये कह रहे थे कि ये होना है। और यहां पर इस वक्त इस बैठक में मौजूद कई ऐसे लोग हैं जो आज तो कह रहे हैं कि तालिबान ने गलत किया है, लेकिन उस वक्त वो जश्न मना रहे थे। रोना सिर्फ इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी का नहीं है, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड, इवन के आज के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त लिखा था, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। यानी वो तालिबान को शाबाश दे रहे थे अमेरिका के साथ मुआहिदा करने पर। अमेरिका के साथ उस मुआहिदे में लिखा था कि तालिबान जमानत दे रहे हैं कि अफगान सरजमीन अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस एक जुमले को ही अगर आप समझ लें ना तो बात वाज़ेह हो जाती है। तालिबान जमानत दे रहे हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? आपने अफगानिस्तान को, अमेरिका ने उस मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान को एक तरह से तालिबान के हवाले कर दिया। आज तालिबान में हजारों बच्चियां, लाखों बच्चियां वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, खवातीन काम नहीं कर पा रही हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक बर्बाद हो चुके हैं। अफगानिस्तान एक तरह से एक जेल में तब्दील हो चुका है, जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का फैसला एक लम्हे में ये अस्करियत पसंद कर सकते हैं। जब ये तालिबान काबिज हो रहे थे, एक सेटल्ड हुकूमत, यानी उसूली तौर पर तो अफगानों का मामला है तो अफगानों को खुद हम हल करना चाहिए था। यानी ये इंट्रा अफगान डायलॉग होना चाहिए था। अफगान मुख्तलिफ कबीले हैं, सरदार हैं, हुकूमत थी, तालिबान थे, सब बैठ के हल करते तो कोई सेटल्ड चीज बनती। अमेरिका और तालिबान के मुआहदे के तहत तो यही होना था जो हो रहा है। और उस मौके पर पाकिस्तान को यह समझ आने की बजाय कि अगर आज तालिबान या एक अस्करियत पसंद ग्रुप एक इलाके पर काबिज हो जाता है तो कल क्यों काबिज होने की कोशिश नहीं करेगा वो आप पर। तो जब ख्वाजा आसिफ ने लिखा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, तो मैंने नीचे लिखा था कि ख्वाजा आसिफ को यह भी यकीन है कि खुदा तालिबान के साथ है, और यह भी यकीन है
کہ پاکستان پر طالبان کی حکومت قائم نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنے اندر کی منافقت اور دوہرے معیار، ان کا اندازہ یہاں سے لگائیں. عمران خان اس وقت فرما رہے تھے کہ یہ طالبان نے اور افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. شاہ محمود قریشی پاکستان کے اس وقت وزیر خارجہ تھے، وہ فرما رہے تھے کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں رہے، اب یہ نئے طالبان ہو گئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں کس انداز کے لوگ حاکم ہیں. اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ جو عمومی طور پر آپ کو کبھی بھی کسی ایک نقطے پر ایک موقف کے حامل نظر نہیں آتے، اس معاملے پر وہ دونوں ایک ہی موقف کے حامل تھے کہ عسکریت پسندوں کی حکومت جائز ہے. اور اب جبکہ وہی عسکریت پسند ٹی ٹی پی کی معاونت کر رہے ہیں اور پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں، پاکستان میں 70,000 سے زیادہ لوگ ٹی ٹی پی کے حملوں میں مارے گئے، فوجی بھی، عام لوگ بھی، بازار بھی، ہسپتال بھی، مساجد بھی، درگاہیں بھی، سیون شریف، سب کچھ. جو عام شہری تھے وہ متاثر ہوئے، لیکن سافٹ کارنر پتہ نہیں کیوں موجود ہے. اس شدت پسندانہ آئیڈیالوجی کے لیے سافٹ کارنر پتہ نہیں کیوں موجود ہے. یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو نہیں ہو رہا تو صاحب اس کی ایک قیمت ہے. دنیا میں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا میرے دوستو، اس کا ایک پرائز ٹیگ ہوتا ہے. شدت پسندی کی سپورٹ کا آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کا ایک پرائز ٹیگ ہے. وہ فیصلہ فوج نے کیا ہو یا سیاستدانوں نے کیا ہو یا عام عوام کے اندر اس سمپیتھی ہو، اس کا ایک پرائز ٹیگ ہے. پرائز ٹیگ یہ ہے کہ اگر آپ شدت پسندی کی حمایت کریں گے تو آپ کو شدت پسندی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. اور قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے خون میں، قیمت ہے آپ کے حقوق کی قربانی میں، قیمت ہے آپ کے بچوں پر حملوں میں، قیمت ہے آپ کے گلیوں، شہروں اور چوراہوں میں خوف کی صورت. آپ اگر ادا کرنے کو تیار ہیں تو جاری رکھیے. معاملہ اب یہ ہے کہ آپ افغانستان میں حملہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ پورا بیانیہ پاکستانی عوام کو سیل کیا تھا کہ طالبان پاکستان کے حامی ہیں. ایک بات میں آپ کو آج یہاں بہت دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ شاید مجھ سے اختلاف کریں، بہت سارے لوگ شاید ان کو یہ بات بری لگے. دیکھیے، سماجیات میں دو چیزیں ہوتی ہیں تعلقات کے حوالے سے ملکوں کے درمیان. نمبر 1، حکومت آپ کی دوست ہو اور قوم آپ کی دشمن ہو. اور نمبر 2، قوم آپ کی دوست ہو اور حکومت آپ کی دشمن ہو، یا قوم کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ موجود ہو لیکن حکومت آپ کی دشمن ہو. یاد رکھیے گا، اگر حکومت آپ کی دشمن ہے، پالیسیاں کسی ملک کی آپ کی دشمن ہیں، لیکن اس ملک میں رہنے والے عوام آپ سے نفرت نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے کہ آگے دوستی کا راستہ بھی موجود ہے، معاہدے کا راستہ بھی موجود ہے، اشتراک عمل کا راستہ بھی موجود ہے، اکٹھے چلنے کا راستہ بھی موجود ہے. لیکن اگر حکومت تو آپ کی حامی ہے لیکن عوام آپ سے نفرت کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی اشتراک عمل، کوئی بھی تعاون ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر بنگال کے عوام پاکستانی ریاست سے نفرت کرتے ہیں. غور کیجئے گا، یعنی بنگال کے، بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کی ریاست سے نفرت کرتے ہیں. پاکستانی عوام سے ایسا نفرت نہیں کرتے لیکن پاکستانی ریاست سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے چونکہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، وہاں آپ کی دوستی کے چانسز بڑی مشکل ہیں، آپ کو بہت طویل تگودو کرنی پڑے گی. لیکن بھارت، حکومت تو آپ سے نفرت کرتی ہے یعنی پاکستانی ریاست سے، لیکن عوام کے بیچ میں ایسا نفرت کا عنصر نہیں ہے. یعنی آپ ہندوستان میں اگر جائیں تو ہندوستان میں عوام پاکستانی حکومت پر تو تنقید کرتے ہیں لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، یہاں دوستی ممکن ہے. افغانستان کے لوگ پاکستان میں 40 برس سے زیادہ رہے ہیں اور افغانستان کے عوام پاکستانی ریاست سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں. وہ عوام جنہیں آج پاکستانی عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا. یہ سوال خود سے پوچھنے کا ہے. افغان لوگوں کو آپ نمک حرام اور جانی کیا کیا کہہ تو رہے ہیں، کہتے رہے ہیں آپ میری بلا سے، لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ جو پاکستان کے اندر رہے وہ آپ کے نمائندے کیوں نہیں بنے؟ ایسا کیا ہوا ہے
ان کے دل میں ایسی نفرت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ آپ نے پاکستانی عوام کو یہ بیانیہ سیل کیا تھا کہ افغانستان کے عوام تو بے شک پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن طالبان پاکستان کے حامی ہیں. اور ہم تب کہہ رہے تھے کہ اگر عوام پاکستان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں تو دوستو حکومت کی محبت اور نفرت زیادہ کام کی ہوتی نہیں ہے. اس لیے اب معاملہ یہ ہے کہ طالبان، ان کا جو براہ راست پہلے پاکستان کے ذریعے امریکہ سے رابطہ ہوتا تھا، اب وہ براہ راست امریکہ سے رابطہ کرنے لگ گئے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی. تو آپ سے وہ کیوں انفلوئنس ہوں گے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ سوال پوچھ رہے تھے 2021 میں. اس وقت آپ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. ہمارے بہت سارے صحافی دوست ہیں، میرے تو ایک صحافی دوست نے مجھے بلاک کر دیا ٹویٹر پر یہ کہنے پر کہ صاحب، اس نے لکھا کہ طالبان تبدیل ہو گئے. ہم نے کہا بھائی تبدیل کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. اس نے ہمیں بلاک کر دیا. کیا آپ طالبان کے خلاف ہیں؟ آپ امریکی سازش کے تحت طالبان کے خلاف ہیں. بھائی امریکی سازش کیا؟ امریکہ نے تو طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یہ امریکی سازش ہے. امریکی سازش تو آپ اس کا حصہ ہیں بھائی. تو خیر دوستو، بات یہ ہے، مجھے بہت دکھ ہے کہ اس طرح کے حملوں سے اور نفرت بڑھے گی. اس کا سولو کرنا ہے نا اگر آپ نے ایشو، تو اس کی جڑ پر حملہ کریں، اور جڑ ہے شدت پسندی. پاکستانی معاشرے میں شدت پسندی موجود ہے. دیکھیں گے وہ شدت پسندی آئی کہاں سے ہے، اسے ختم کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے شدت پسندی معاشرے میں ختم کرنی ہے تو ملک کی سلیبس میں جو بچوں کی کتابیں ہیں وہاں پر نفرت کی بجائے محبت پڑھانا پڑے گی. وہاں مذہبی شدت پسندی کی بجائے انسانوں کے درمیان مکالمت سکھانا پڑے گی. وہاں پر جعلی اور جھوٹے پروپیگنڈے کی بجائے بچوں کو دلیل سے گفتگو کرنا سکھانا پڑے گا. اس راستے پر اگر آپ نہیں چلتے تو آپ مار لیں، بم پھینک دیں، لوگ مار دیں، کچھ کر دیں، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، افغان قوم پہلے ہی پاکستان سے نفرت کرتی ہے، اگر طالبان بھی پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آگے جا کے آپ خاص طور پر جو پاکستان کے ساتھ پورا جو علاقہ ہے افغانستان سے لگنے والی بارڈر، اس کے حالات ابھی سے بتا رہے ہیں ہم، کیونکہ کل آپ نے واپس آنا ہے ہمارے پاس اور کہنا کہ ارے آپ نے تو وہی کہا، تو ابھی بتا رہے ہیں ہم کہ ہونے والا ہے. یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات حکومتی لیول پر، یعنی طالبان نے اور پاکستان کی حکومت نے اگر آپس میں کشیدگی شروع کر دی تو سرحدی علاقے خاص طور پر، پورا پاکستان لیکن سرحدی علاقے خاص طور پر شدید متاثر ہوں گے اور خمیازہ پھر عام انسانوں کو بھگتنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.